السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ خوش آمدید جی آپ میرے ساتھیوں کو۔ الحمدللہ ہمارا سفر عربک گرامر لرننگ کا جاری ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور جملہ اسمیہ ہمارا عن قریب مکمل ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر۔ اور انشاءاللہ جیسے ہی جملہ اسمیہ مکمل ہوگا تو آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے کتنی چیزیں سیکھ لی ہیں انشاءاللہ۔ تو آج ہم جملہ اسمیہ میں نئی چیز سیکھیں گے، کچھ نیا سیکھیں گے، کچھ نئی ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے دن سے ہی آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر لیکچر میں ہم کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ تو آج بھی ہم کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں گے۔ اب تک ہم نے جملہ مثبت بنایا، یعنی زید ڈاکٹر ہے، خالد بیمار ہے، میں مسلمان ہوں، ہم نیک ہیں، وہ کافر ہے، اس قسم کے ہم نے جملے بنائے۔ لیکن ابھی تک ہم نے جملے کو نفی نہیں کیا۔ سو آج ہم جملے کو نفی کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے بیسک کانسیپٹ آپ لوگوں نے ضرور سمجھ لینا ہے۔ جیسا کہ جملہ جب تاکید ہم نے سیکھا، یعنی جملے میں انا و اخواتہا کا استعمال کیا، انا و اخواتہا کا، تو ہم نے چیزوں کو فوکس کیا اور فگر آؤٹ کر لیا کون سی چیز کس پر ایفیکٹ کرتی ہے، کس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب بھی ہم وہی کام کریں گے۔ سو جیسا کہ ہم نے تاکید استعمال کرتے ہوئے انا و اخواتہا استعمال کرنے سے پہلے ایک چیز پر فوکس کیا تھا، اب ہم جملہ اسمیہ کو نفی بنانے سے پہلے بھی کچھ کسی چیز پر فوکس کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مثلا جملہ ہے زید طالب، ھذا الکتاب جدید، طالب العلم جدید، الرجل الصالح طبیب، زید فی المسجد، ھذا کتاب هو طبیب، فی البیت رجل۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے مبتدا کو فوکس کیا تھا۔ الحمدللہ آپ کو مبتدا خبر پہچاننا آتا ہے۔ آج ہمارا امپیکٹ خبر پر ہونے والا ہے، تو دیکھتے ہیں وہ خبر پر امپیکٹ کیسے ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے جملے میں ابھی جو یہ پیج ہے اس پہ ہم خبر پہچانتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ پہچاننی ہے خبر کیا ہے۔ زید طالب، طالب خبر ہے، ھذا الکتاب جدید، جدید خبر ہے، طالب العلم جدید، جدید خبر ہے، الرجل الصالح طبیب، طبیب خبر ہے، زید فی المسجد، فی المسجد شبہ جملہ خبر ہے، ھذا کتاب، کتاب خبر ہے، طبیب ہوا طبیب، طبیب خبر ہے، فی البیت رجل، فی البیت شبہ جملہ خبر مقدم ہے۔ الحمدللہ اس پیج پر ہم نے خبر کو فوکس کر لیا ہے کہ ہم نے جملے میں خبر کو کیسے پہچاننا ہے۔ الحمدللہ آپ جب سے جملہ اسمیہ ہم نے بنانا شروع کیا، آپ کو خبر پہچاننا اور مبتدا پہچاننا آتی ہے۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، عربی زبان میں ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، اسے ادوات کہا جاتا ہے۔ ادوات اصل میں جمع ہے اداتن کی، حمزہ دال الف اور تائے مربوطہ، اداتن۔ اداتن کا مطلب ہوتا ہے ٹول۔ سو ادواتن ٹول، ٹولز، یعنی وہ ٹولز، یہ کچھ ٹولز کو کہا جاتا ہے۔ سو یہ گرامٹیکل ایک ٹرمینالوجی ہے۔ سو ادوات النفی یعنی نفی بنانے والے ٹولز، یعنی نفی کے ٹولز، مرکب اضافی ہو گیا ادوات النفی، نفی کے ٹولز، یعنی ایسے ٹولز جن کے ذریعے جملہ اسمیہ کو نفی بنایا جاتا ہے۔ سو ان ٹولز میں پہلا ٹول ہے ما۔ یاد رکھیے گا عربی زبان میں ما کئی طرح کے ہیں، تو ہر ما کی اپنی پہچان ہے۔ جیسا کہ ہم نے اب تک دو ما پڑھے ہیں۔ پہلا ما جو اس میں موصول ہے، ابھی اس کی ہم نے تفصیل نہیں پڑھی، اس کو ہم نے جب معارف کی کیٹیگری میں دیکھا تھا، اسم الموصول کیا ہوتا ہے، اس میں ہم نے اسے دیکھا تھا کہ ما اور من اسم موصول ہوتے ہیں۔ سو ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں گرامر کے جب ہم جملہ اسمیہ کو استفہامیہ بنانا سیکھیں گے تو وہاں اس کا بھی استعمال ہو جائے گا۔ اور یہ ما کیا ہے؟ یہ ما نفی کا ہے۔ ہر ایک کی اپنی پہچان ہے، ہر ایک کو آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ما کے علاوہ ایک حرف نفی، اور یہ تمام حروف ہیں، یہ اسماء نہیں ہے، یہ حروف ہے، یعنی حرف ہے۔ ما حرف ہے، ما حرف ہے، یعنی جملے میں جب یہ آئے گا
تو اس کا جملے میں کوئی مبتدا خبر یہ مقام نہیں ہوگا، نہ ہی اس کا کوئی اعراب ہوتا ہے رفع نصب جر، حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ سو ما، اور یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں، یعنی نفی بنانے والے جو ٹولز ہیں یہ جملہ اسمیہ کے ابتدا میں آتے ہیں۔ سو ما، اور دوسرا ہے ان، پھر ہے لا، تیسرا ہے لیسا، اور چوتھا ہے لاتا۔ پہلے تین یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، لیسا بھی جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لاتا کا خاص ایک استعمال ہے۔ قرآن مجید میں لاتا کی صرف ایک ہی اگزامپل ہے، ایک ہی مثال ہے۔ انشاءاللہ ہم لاتا پر اتنا فوکس نہیں کریں گے، اس کو ہم جملہ فعلیہ کے دوران کہیں دیکھیں گے، اور لیسا کو بھی ہم جملہ فعلیہ کے دوران دیکھیں گے، کیونکہ لیسا ایک فعل ہے، لیسا ایک فعل ہے، ایک ورب ہے۔ پہلے تینوں حروف ہیں، ما، ان اور لا، یہ تینوں حروف ہیں۔ سو یاد رکھیے گا لیسا ایک فعل ہے، اس کو ہم جملہ فعلیہ میں دیکھیں گے۔ آج ہم نے فوکس کرنا ہے تین پر، ما، ان اور لا۔ عربی زبان میں لا بھی اور طرح کے ہیں، اسی طرح ان بھی اور موجود ہیں۔ سو ہر چیز کی اپنی اپنی پہچان ہے، اگر ہم اسے کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایسے حروف یا کلمات جن کو جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے اسے ادوات النفی کہتے ہیں، اور ادوات اداتن کی جمع ہے، اداتن کا مطلب ہوتا ہے ٹول، ادوات ٹولز، سو ادوات النفی، نفی کے ٹولز۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ استعمال کیسے ہوتے ہیں، تو ہمارا فوکس ہے تین پر، ما، ان اور لا۔ جملہ ہے زید طالب، زید ایک طالب علم ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں زید طالب علم نہیں ہے۔ اب کیا کروں گا میں؟ اب اس جملے کو نفی کیسے بنایا جائے؟ اس جملے کو نفی بنانے کے لیے بہت ہی آسان فارمولا ہے۔ شروع میں ما لے آئیے، ما کو جملے سے پہلے لے آئیں، یعنی ما کو جملے سے پہلے لے آئیں۔ اب جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ان و اخواتہا نے اسپیسیفک ٹارگٹ چوز کیے تھے جملے میں سے، یہ ادوات النفی بھی جملے میں سے ایک اسپیسیفک ٹارگٹ پر ہٹ کرتے ہیں جا کر۔ تو یہ جملہ اسمیہ سے پک کرتے ہیں خبر کو، اور خبر کو نصب کر لیتے ہیں، یہاں پر آپ نے دیکھ لیا، یعنی ما نے خبر کو نصب کیا، ما نے ٹارگٹ کیا کس کو؟ خبر کو، اور اس کو منصوب کر دیا، ما زید طالبن۔ جملے کا ترجمہ ہو گیا زید طالب علم نہیں ہے، ما زید طالبن۔ الحمدللہ، کتنا آسان تھا۔ جیسے ان و اخواتہا میں ان و اخواتہا جب جملے کے شروع میں آتے ہیں تو مبتدا اور خبر اس کے اسم اور خبر کہلاتے ہیں، سیم ایز اٹ از ما کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ زید ان کو اسم ما کہلایا جائے گا، اور طالبن کو خبر ما ہم کہیں گے، تو آپ کا جملہ اسمیہ نفی میں کنورٹ ہو گیا، ما زید طالبن، زید طالب علم نہیں ہے۔ اکیلے آپ کو پوچھے اس ماں کا کیا مطلب ہے، اس ماں کا اکیلے مطلب نہیں بتایا جا سکتا، یعنی اگر اکیلا عربی زبان میں ماں لکھا ہو تنہا، اور اسے پوچھیں جی اس کا کیا میننگ ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں بتا سکتا، کیونکہ ماں کئی طرح کے ہیں۔ اب ہمیں کیا معلوم یہ کون سے ماں کی بات ہو رہی ہے؟ جب تک اس ماں کے ساتھ جملہ نہیں لگے گا، اس ماں کے بعد آنے والی چیزیں ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوں گی، ہم اس ماں کا میننگ نہیں بتا پائیں گے۔ یعنی اگر میں آپ سے سوال کروں اس ماں کا کیا معنی ہے، تو آپ کہیں نہیں، نو، آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مطلب نہیں ہے، نو، اس کا مطلب نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب نفی میں، یعنی جملے کی نفی میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے ساتھ جملہ آئے اور جملے میں وہ تبدیلیاں پیدا ہوں جو نفی کے لیے ہوتی ہیں، پھر ہم کہیں گے یہ ما نفی ہے، کیونکہ ما اس میں موصول بھی ہے، ما استفہامیہ بھی ہے، تو ان کو جب ان کے بعد میں آنے والی چیزیں بتائیں گی کہ یہ کون سا ما ہے۔ سو اسی طرح اگر آپ کو اس قسم کا جملہ ملے کہ ما اسم ہو، ما ہو، ما کے بعد جملہ اسمیہ ہو، جملہ اسمیہ میں ایک مبتدا ہو، ایک خبر ہو، اور خبر منصوب ہو، تو سمپل، بہت آسانی سے، بڑے ریلیکسنگلی آپ نے کہہ دینا ہے کہ یہ جملہ نفی ہے، ما زید طالبن، زید طالب علم نہیں ہے۔ اگلا جملہ، اگلا ہے ان کا بھی ایگزیکٹلی سیم کام ہے، ان زید طالبن، زید طالب علم نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یقیناً فوراً آ گیا ہوگا، اس میں بھی ہم وہی کریں گے، اسم ان اور خبر ان۔ اب آپ کے ذہن میں جو سوال آیا ہوگا وہ یہ، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں نفی ہیں۔ البتہ کہاں کون سا استعمال ہوتا ہے؟
یہ بلاغت کا ٹاپک ہے اور یہ ہمارا یہاں پر ٹاپک نہیں ہے. مختصراً ایک میں تاکید زیادہ ہے ذرا، یعنی اگر آپ نے ما سے نفی کی ہے جملے کی، یعنی ما زید طالباً، اور سامنے والا ابھی بھی بزد ہو، تو اس میں تھوڑی سی ایک اور ایڈجسٹمنٹ کر کے پھر دوبارہ ان استعمال کیا جاتا ہے. قرآن مجید نے یہی انداز اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے ما سے نفی ہوتی ہے، پھر بات ابھی دوبارہ جب آتی ہے تو دوبارہ پھر ان سے نفی کی جاتی ہے. تو علماء نے پھر اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ اٹ لکس لائک کہ ان اسٹرانگ تھوڑی سی اس کے اندر نفی کے اندر چلا جاتا ہے. بہرحال سو ان زید طالباً سوری وہ زبان پہ بھی پھر وہی طالباً. سو ان زید طالباً، اس میں بھی وہی ہوگا، زید اسم ان، طالباً خبر ان. اب آ گیا لا کا ایک چھوٹا سا یہاں پر ریسٹرکشن ہے. لا کی ریسٹرکشن یہ ہے کہ لا کا جو اسم ہے اس کو نکرہ رکھا جاتا ہے، وہ معرفہ نہیں ہوتا. یعنی لا ولد طالباً، اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ کوئی لڑکا طالب علم نہیں ہے. لا ولد طالباً، کوئی لڑکا طالب علم نہیں ہے. تو یہاں پر، اور قرآن مجید میں اس کا استعمال بہت ہی کم ہے. ایک ہی آیت ہے جس میں بار بار یہ استعمال ہوتا ہے، وہ میں آپ کو آج ایکسرسائز میں دکھا بھی دوں گا، انشاءاللہ آپ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے. اور قرآن مجید میں بھی اس لا کے ساتھ یعنی اسم اس کا نکرہ آئے اور خبر جو ہے وہ نصب ہو، تو اس کی ایگزامپلز بہت ہی کم ہیں. میرا خیال کاؤنٹڈ لیس دین 10 ہوں گی، اگر ملی بھی تو. بہت میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے ایک ہی ملی، اور وہ میں نے آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں اسی آپ کو پیج میں دکھا دوں گا. بہرحال پہچان یہ ہے کہ اچھا خبر شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو اسم ملے گا. مثلا جملہ یہ ہو سکتا ہے لا ولد فی المسجد، کوئی لڑکا مسجد میں نہیں ہے. لا ولد فی المسجد، ان زید فی المسجد، زید مسجد میں نہیں ہے. ما زید فی المسجد، زید مسجد میں نہیں ہے. اب آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو منصوب خبر بھی لازمی ملے، شبہ جملہ خبر بھی ہو سکتا ہے. جملہ دیکھیں، جملہ اسمیہ. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں، ماں مختلف آئیں گے. تو بالکل پہچان سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اس میں موصول ماں پڑھیں گے آپ کو آسانی سے فرق پتہ چل جائے گا کہ اس میں موصول ماں کیسا ہوتا ہے اور نفی جو حرف نفی ہے ماں وہ کیسا ہوتا ہے، اور اس جو استفہام کے لیے ماں ہے وہ کیسا ہوتا ہے. انشاءاللہ جیسے ہی وہ ٹاپکس آئیں گے آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. تو اس لیے آپ نے یہ ابھی ذہن میں ٹینشن نہیں رکھ لینی کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ماں کو آسانی سے پہچان لیں گے اگر ماں کے والے یعنی جملہ اسمیہ میں ایک نصب اسم ہو اور شروع میں ماں ہو تو ماں نفی ہوگا. لیکن اگر نصب اسم نہ ہو اور شبہ جملہ ہو براہ راست، جیسا کہ میں نے اگزامپل دی، ماں زید فی البیت، زید گھر میں نہیں ہے، تو یہاں کیا ہم کریں گے؟ بالکل آسانی سے ہو جائے گا. ان دونوں ماں کے بعد آنے والے جملوں کی بھی خاص ریکوائرمنٹ ہے، یعنی ان ماں کے بعد آنے والی جو چیزیں ہیں آرام سے فگر آؤٹ کی جا سکتی ہیں، آپ خود کریں گے انشاءاللہ. سو لا ولد طالباً، ولد اسم لا اور طالباً خبر لا، سیم قاعدہ چلے گا. یہاں پر لائے نفی کی جو شرط میں نے آپ کو بتائی وہ خاص ہے، وہ یہ کہ لائے نفی اگر اس طرح آئے گا نفی کے مفہوم کے لیے تو اس کا جو اسم ہے وہ نکرہ رکھا جائے گا، لا ولد طالباً. اب آپ کے ذہن میں آ جائے گا لا ریبہ، لا ریبہ والا. سو یاد رکھیے وہ لا کچھ اور ہے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا لا مختلف ہیں، ایک ایک کر کے انفولڈ ہوں گے. سو یہ ان میں سے ایک ہے. سو ما زید طالباً، ان زید طالباً، لا ولد طالباً. اور یہ لا نفی ہے، اس لا کی شرط یہ ہے کہ اس کا اسم نکرہ ہوگا. اور یہ جو ما نفی ہے، اس ما نافیہ کو ما الحجازیہ کہا جاتا ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ما الحجازیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ما الحجازیہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ایک ما التمیمیہ بھی ہے. اب یہ حجاز اور تمیم یعنی بنو حجاز بنو تمیم قبائل ہیں، علاقے ہیں. سو آج کل دونوں سعودی عرب کے ہیں. جو بنو تمیم ہے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ما نافیہ کے ساتھ اس کی جو خبر ہے اس کو نصب نہیں کرتے تھے، تو وہ کہلایا ما تمیمیہ. قرآن مجید میں ما تمیمیہ نہیں ہے. اور حجاز کا جو ما ہے
اس میں وہ ما نفی کے ساتھ خبر کو نصب کرتے ہیں، اس لیے اسے ما الحجازیہ کہا جاتا ہے۔ قریش کا جو لہجہ ہے وہ بھی یہی ما الحجازیہ والا تھا، اور جو کہ قرآن مجید جو ہے وہ قریش کے لہجے میں نازل ہوا ہے، اس لیے وہاں پر ما الحجازیہ استعمال ہوا، اور احادیث میں بھی ما الحجازیہ موجود ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ اس کو ما الحجازیہ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ما التمیمیہ ہے، ما التمیمیہ۔ ما التمیمیہ کیا ہوتی ہے؟ ما التمیمیہ میں خبر کو نصب نہیں کیا جاتا، ایسے ہی رکھ دیا جاتا ہے، مثلا ما زید طالب، زید طالب علم نہیں ہے، سمپل۔ لیکن الحجازیہ ما جو حرف ہے، یہ جب حرف نفی آتا ہے تو خبر نصب ہو جاتی ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر کبھی آپ گرامر کی کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر ما الحجازیہ لکھا ہوا ملتا ہے، تو یہ فرق ہے۔ سو سمپل از دیٹ کہ ما، ان اور لا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، خبر کو نصب کر لیتے ہیں، اور مبتدا اسم ما، اسم ان، اسم لا کہلاتا ہے، خبر خبر ما، خبر ان، خبر لا کہلاتی ہے، خبر تینوں میں نصب ہوتی ہے۔ لا کا ایک خاص قاعدہ ہے کہ اس کا جو اسم ہے اس کو نکرہ رکھا جاتا ہے۔ اب ذرا جملے مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ زید طالب، ما زید طالبا، اسم ما خبر ما، زید طالب علم نہیں ہے۔ الطالب جدید، ان الطالب جدیدا، ان الطالب، اب چونکہ میں نے ان کے نون کے نیچے زیر لگائی، کیوں؟ ملانے کے لیے، حمزۃ الوصل ہے نا آگے، اس کو ملانے کے لیے۔ ان الطالب جدیدا، طالب علم نیا نہیں ہے، اسم ان اور خبر ان۔ اس کے بعد ہے الطالبانی جدیدانی، مت طالبانی جدیدینی، اب دیکھیں جدیدانی تھا، اس کو مجھے نصب کرنا ہے، دونوں طالب علم نئے نہیں ہیں۔ الطالبانی اسم ما، جدیدینی خبر ما۔ المؤمنون صالحون، مومن نیک ہیں۔ مالمؤمنون صالحین، مومن نیک نہیں ہے۔ سو المؤمنون اسم ما، صالحین خبر ما۔ اگلا جملہ ھذا کتاب، ما ھذا کتابا، یہ کتاب نہیں ہے، اسم ما خبر ما۔ ھذان کتابان، ما ھذان کتابین، یہ دونوں کتابیں نہیں ہیں، سو ھذان اسم ما، کتابین خبر ما۔ ہؤلاء مسلمون، ان ہؤلاء مسلمین، یہ مسلمان نہیں ہے، ہؤلاء اسم ان، مسلمین خبر ان۔ ذالک کتاب، ما ذالک کتابا، وہ کتاب نہیں ہے، ذالک اسم ما، کتابا خبر ما۔ ہوا صالح، وہ نیک ہے، ما ہوا صالحا، وہ نیک نہیں ہے، ہوا اسم ما، صالحا خبر ما۔ ہما صالحانی، ان ہما صالحانی، ہما صالحانی ان ہما صالحینی، وہ دونوں نیک نہیں ہیں، ہم صالحون، ما ہم صالحین، وہ سب نیک نہیں ہیں، ہم اسم ما، صالحین خبر ما۔ ہی صالحۃ، ان ہی صالحۃن، وہ نیک عورت نہیں ہے، ہی اسم ان، صالحۃن خبر ان۔ الکتاب الجدید جمیل، مل کتاب الجدید جمیلا، نئی کتاب خوبصورت نہیں ہے، اسم ما خبر ما، پورا مرکب اسم ما۔ ھذا الکتاب جدید، ما ھذا ان ھذا الکتاب جدیدا، سو ان ھذا الکتاب جدیدا، یہ کتاب نئی نہیں ہے، سو ھذا الکتاب اسم ان، جدیدا خبر ان۔ رسول اللہ صادق فی البیت رجل، یہاں پر اگر ہم ما لگائیں گے تو ما فی البیت رجل، یہاں پر کیا ہوا؟ چونکہ رجل مبتدا ہے تو وہ اسم ما بن گیا، اور فی البیت یہ شبہ جملہ خبر مقدم ہے، یہ خبر ما بن گیا، کسی کو نصب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما فی البیت رجل، گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ زید طالب، اب یہاں پر ما زید بطالب، اب یہاں پر ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ عربی زبان میں نفی، ادات النفی کے ساتھ اگر تاکید پیدا کرنی ہو، یعنی اگر آپ نے کہنا ہو زید ہرگز طالب علم نہیں ہے، تو کتابوں میں اس طرح ترجمہ ملتا ہے۔ سو اگر آپ نے نفی کے اندر تاکید ڈالنی ہے، یہ پہلی تاکید ہوتی ہے، سو اس تاکید کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ خبر جو منصوب ہے اس سے پہلے حرف جر لا دیں، با حرف جر،
اور آپ کہہ دیں اور اس کو مجرور کر دیں اسم کو، تو کیا ہوگا جملہ؟ ما زید بطالب، ترجمہ ہوگا زید ہرگز طالب علم نہیں ہے، ما زید بطالب، یعنی شروع میں آپ نے صرف با حرف جر خبر کے لگانا ہے اور اسم مجرور ہو جائے گا۔ یہ با زائدہ کہلاتا ہے۔ با زائدہ گرامیٹیکلی، ایسا نہیں کہ کوئی مطلب یہ کوئی عربی میں یہ زائدہ ایک ٹرمنالوجی ہے، گرامیٹیکل ٹرمنالوجی، جس کا مقصد اکثر اوقات قرآن مجید میں بھی اور عربی زبان میں اور بھی بہت سے زائدہ استعمال ہوتے ہیں۔ زائدہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ زیادہ ڈالا گیا ہے، زائدہ سے مراد زیادہ آیا ہے میننگ کو پیدا کرنے کے لیے، یعنی اس کو لایا گیا ہے میننگ کو سٹرونگ کرنے کے لیے۔ سو ما زید بطالب، با زائدہ کہلاتا ہے، حرف جر ہے، اس صورت میں بھی زید اسم ما کہلائے گا، بطالب خبر ما کہلائے گا با حرف جر کے باوجود۔ ما زید بطالب، زید ہرگز طالب علم نہیں ہے۔ اگلا جملہ ہے الطالب جدید، مت طالب بجدید، طالب علم ہرگز نیا نہیں ہے، فرق پیدا ہوا ہے، یعنی با حرف جر جو ہی آیا ہے تو جملے میں تاکید پیدا ہو گئی ہے، اور قرآن مجید میں اس کا استعمال کافی ہے۔ سو الطالب اسم ما بجدید خبر ما، الطالبان جدیدان ان الطالبان بجدیدین، دونوں طالب علم ہرگز نئے نہیں ہیں، اسم ان اور بجدیدین خبر ان۔ المؤمنون صالحون، مومن نیک ہیں، ملمؤمنون بصالحین، مومن ہرگز نیک نہیں ہے۔ سو المؤمنون اسم ما بصالحین خبر ما، سو یہ حرف جر با زائدہ ساتھ آتا ہے تاکید کے لیے۔ الحمدللہ کانسیپٹ آسان ہے کہ جملہ اسمیہ پر ادوات النفی استعمال ہوتے ہیں۔ ادوات النفی کون کون سے ہیں؟ ما، ان، لا، لیسا اور لاتا، 5۔ ہم کون سے پڑھ رہے ہیں؟ ما، ان اور لا، تینوں جملہ اسمیہ پر آتے ہیں۔ مبتدا اسم ما کہلاتا ہے، خبر خبر ما کہلاتا ہے، یعنی خبر ما، خبر ان، خبر لا۔ خبر منصوب ہو جاتی ہے، اگر تاکید ڈالنی ہو جملے میں، زوردار نفی کرنی ہو، تاکیدی نفی کرنی ہو، تو خبر کے اندر با لا دیں تو اس سے تاکیدی نفی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر خبر شبو جملہ ہو تو پھر با بھی نہیں لایا جائے گا، یعنی ما زید فی المسجد، زید مسجد میں نہیں ہے، اس میں تاکید لانے کے لیے کوئی با حرف جر کا اضافہ نہیں ہوگا، اس کی وہ ویسے ہی تاکید آ جائے گی اس میں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو کانسیپٹ آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور ٹاپک کی طرف۔ قرآن مجید میں اس کی آیات کو دیکھتے ہیں، نہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جملہ تو غور طلب ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مائے نفی خود بخود پہچانا جائے گا، ابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو آپ نے صرف ایک ہی ماں پڑھا ہے، آپ آسانی سے پہچان لیں کہ بس یہی ماں ہے۔ دیکھنا کیا ہے اس کے بعد جملہ اسمیہ ہو، لازمی طور پر جملہ اسمیہ ہونا چاہیے ماں نفی کے ساتھ، پھر اس میں ایک اسم ہو اور اسم اس کا معرفہ ہو، اور خبر یا تو منصوب ہو یا با حرف جر کے ساتھ ہو۔ ما ہم بمؤمنین، وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ اگلی آیت ہے فلا خوف علیہم، یہ فلا فا حرف عطف ہے، واو کے میننگ میں آتا ہے۔ لا نفی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا اسم نکرہ ہوتا ہے، لا خوف علیہم، علیہم خبر لا اور خوف اسم لا، لا خوف علیہم، کسی قسم کا خوف ان پر نہیں ہوگا، یعنی انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ خوف نکرہ ہے یہاں پر، تو یہ اسم لا ہے، تو اس لا کی یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ مَاللَّهُ بِغَافِلٍ، ما حرف نفی، لفظ الجلالہ اسم الجلالہ اسم ما، بِغَافِلٍ خبر ما، شبو جملہ خبر با حرف جر زائدہ تاکید کے لیے، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، ما نفی ہوا اسم ما، بِمُزَحْزِحِهِ، مزحزحہ مرکب اضافی با زائدہ تاکید کے لیے، من العذابی، وہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، ہرگز بچانے والا نہیں ہے۔ ما ہوا بمزحزحہ من العذابی، مزحزحہ اسے بچانے والا، ما ہوا بمزحزحہ من العذابی۔ وما ہم بخارجین من النار، ما حرف نفی، ہم اسم ما،
बिखौरिजीना शिबो जुमला खबर, खबर मा, और मिनन नारी मुतअल्लिक खबर। सो मा हुम बिखौरिजीना मिनन नारी, वो हरगिज आग से निकलने वाले नहीं हैं। आप गौर करें, कुरान मजीद में अक्सर यही उसलूब इख्तियार हुआ है माँ के साथ, लेकिन दूसरा भी मौजूद है कि खबर नसब आई है, जैसे मा हादा बशरन सूरह यूसुफ में है, ये कोई बंदा नहीं है, मा हादा बशरन। कुरान मजीद में इन हरफ नफ़ी का इस्तेमाल एक ख़ास तरीके के साथ है जो हम 2 लेक्चर्स के बाद इंशाअल्लाह सीखेंगे। वो उसमें भी ये नफ़ी के जो हरूफ हैं ये बड़े ख़ास तरह इस्तेमाल होते हैं ताकीद के लिए, इंशाअल्लाह ये हम वहाँ देखेंगे। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, यहाँ पर एक चीज़ है, कुरान मजीद में एक और अंदाज है माँ का। असल में ये जुमला किस तरह से था, ये था मा लिज़्ज़ालिमीना। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा सी बात बता रहा हूँ, लेकिन ये इंसान आगे चलकर सीख ही लेता है। मा लिज़्ज़ालिमीना, ज़ालिमों के लिए, अंसारुन मददगार, नासिरुन की जमा अंसारुन, मा लिज़्ज़ालिमीना अंसारुन, ज़ालिमों के मददगार नहीं हैं, यानी कोई मददगार नहीं है। लिज़्ज़ालिमीना खबरुमा मुक़द्दम, अंसारुन मुब्तदा मुअख्खर, ठीक है, और ये फिर कहलाया खबरुमा, ये खबरुमा कहलाया, और लिज़्ज़ालिमीना खबरुमा सॉरी और अंसारू ये कहलाया इस्मुमा कहलाया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक मिन है, ये मिन भी ज़ायदा है। ये मिन ज़ायदा क्यों है? ये मिन ताकीद के लिए आया है, यानी नकीरा को और नकीरा कर दिया। सो ये मिन क्या होता है? नकीरा को और नकीरा कर देता है। मीनिंग क्या बनेगा? जुमला है मा लिज़्ज़ालिमीन अंसारुन, ज़ालिमों के कोई मददगार नहीं है। जब मिन लग जाता है तो क्या होता है? मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसारिन, यानी ज़ालिमों का मददगारों में से कोई भी मददगार नहीं है, यानी कोई उनकी हेल्प करने वाला नहीं है। इसी तरह मा लहुम मिन नासिरीना, असल में जुमला क्या था? मा लहुम नासिरूना, मा लहुम नासिरूना, मा लहुम नासिरूना, उनके मददगार नहीं हैं। मिन आया, मिन ने जो इस्मु मा था उससे पहले आकर ज़ायदा हो गया और उस पर ताकीद डाल दी और नकीरा कर दिया। मा यानी उनके मददगारों में से कोई भी मददगार नहीं है, किसी किस्म के कोई मददगार उनका नहीं है। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम वक्त के साथ सीखते हैं, ये थोड़ी सी इजाफी होती है। अगर हम बेस समझ जाएं तो आगे चीज़ें आसान हो जाती हैं। कुरान मजीद में जहाँ भी आपको माँ के बाद एक शिबू जुमला मिले और शिबू जुमला के बाद मिन हरफ जर के बाद नकीरा इस्म हो, तो यही तरीका होगा, यही उसलूब होगा, इसको याद रख लीजिएगा। यानी माँ नफ़ी, उसके बाद शिबू जुमला के बाद मिन के साथ कोई इस्म हो, मिन के साथ कोई नकीरा इस्म हो, तो वो यही उसलूब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो आपके लिए सीखना आसान बनाए इंशाअल्लाह। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन आज आपने इस टॉपिक की आराज़ ज़रूर देनी है कि ये टॉपिक कैसा लगा, और आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह आसान और सिंपल और बेसिक टॉपिक है। ये जो मिन वाला कायदा मैंने आपको बताया, इसको फ़िलहाल छोड़ दीजिएगा, जब कभी कुरान में आपके सामने आएगा तो आप आसानी से समझ लेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह जो मेरे साथ ज़ूम क्लासेस में जो तालिब इल्म मेरे साथ एंगेज हैं, इंशाअल्लाह उनको ज़रूर मैं ये अपने ज़ूम क्लास में उनको ये कॉन्सेप्ट पक्का करवा दूँगा, उनको ये खूब समझ आ जाएगा। सो जो तो ज़ूम क्लासेस में नहीं होते हैं और सिर्फ यूट्यूब से सीख रहे हैं, यकीनन उनको मुश्किल पेश आ सकती है किसी पॉइंट पर, लेकिन कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। सिंपली हमने जब मा नफ़ी का इस्तेमाल करना होता है तो हमने जुमला इस्मिया की ख़बर को नस्ब कर देना है, और अगर हमने और ताकीद डालनी है तो हमने ख़बर को से पहले बा हरफ जर लगा देना होता है, जिसे बा ज़ायदा कहा जाता है, और उसके साथ जुमला नफ़ी ताकीद वाला बन जाता है। और कुरान मजीद में आसानी से पहचाना जा सकता है, मैंने आपको उसकी एग्जांपल्स दिखा दी। और इसकी जो मज़ीद शक्लें हैं, यानी यही माए नफ़ी या इन नफ़ी या लाए नफ़ी, ये तीनों और शक्लों में भी मिलते हैं। तो अभी हमारा ये टॉपिक जारी है और अब हम इस नफ़ी को 1-2 स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, तो ये इंशाअल्लाह आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी।
تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جب بھی آپ نے جو بھی سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کی اور ہم سب کی راہیں اس سفر میں ضرور کھولے گا، کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس کی کتاب کو سیکھنے کی، تو یقیناً وہ ہماری مدد کرے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.